We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، حدیث کی جہاں تک اس کے متن کی بات ہے نا، تو جیسے اس کا متن امپورٹنٹ ہے، بالکل ویسے ہی جو حدیث کی درایت ہوتی ہے، جس میں راویوں کے بارے میں کمپلیٹ جو راویان حدیث ہوتے ہیں، ان کی بایوگرافی، ان کی ہسٹری، ان کے نام، ان کی نیشنلٹی، ان کا کیا ایکسپرٹیز تھی، کیا علم رکھتے تھے، کتنی اہلیت رکھتے تھے، ان کا تقویٰ کس حد تک تھا، یہ جو ایک پورا علم ہے، بڑا وسیع علم ہے، اس کو کہا جاتا ہے اسماء الرجال۔ یہ جو فن ہے، علم اسماء الرجال کہلاتا ہے، اور اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا کہ حدیث کا متن امپورٹنٹ ہے۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں یہ تو دیکھنے ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جن راویان سے یہ حدیث منسوب ہے، ان راویان کی آٹوبایوگرافی کیا تھی، مطلب ان کا لائف کیسے گزری، وہ جو جس وقت میں وہ تھے، ان کے ہم اثر کون کون لوگ تھے۔ جتنے بھی راوی ہیں ان کی آپس میں اگر ہم دیکھیں تو ایجز ہی میچ نہیں کر رہی ہیں، اور ڈیفینیٹلی وہ ایک وقت میں موجود ہی نہیں تھے، اور یہ لنکیج ڈیولپ ہی نہیں ہوتا کہ ان میں سے کوئی ایک شخص جو ہے اس نے دوسرے سے یہ بات سنی ہو۔ اچھا، یہ اسماء الرجال جو علم ہے، اس کی ضرورت بالکل سٹارٹ میں نہیں تھی۔ جب تک حدیث مروی تھی ہمارے صحابہ کرام سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو اس وقت تو اس فن کی یا اس علم کی کوئی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ سب جو لوگ تھے ان کے بارے میں تو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ میرے اصحاب جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور تم ان میں سے کسی ایک کے بھی پیچھے چلو گے تو تم فلاح پا جاؤ گے۔ تو جب تک ہمارے صحابہ کرام سے مروی باتیں نبی پاک سے منسوب ہم تک پہنچی، تب تک تو بہت کلیئر تھا سارا سبجیکٹ میٹر، اور کوئی بھی اس میں فردر ڈسکشن والی وہ نہیں رہ جاتی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا، آہستہ آہستہ فتنے کا دور شروع ہو گیا، اور جیسا کہ آپ سب بھی جانتے ہیں کہ عراق سے جو ہے، جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تھے، تو مسلمانوں میں سیاسی طور پہ عراق کے علاقے میں بہت سارا اختلاف پیدا ہوا تھا، اور کوفہ اور بصرہ کے جو دو علاقے تھے وہاں پر بہت سے فتنے اٹھے تھے۔ بلکہ اس زمانے میں ایک بک میں پڑھ رہی تھی کہ اس زمانے میں جو علماء تھے انہوں نے یہ بات طے کر لی تھی کہ جتنے بھی راوی حدیث ہیں ان کا نام بتائیں، اور ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے اہل سنت کون ہے، اور ان کی روایات لی جائیں گی، اور اہل بدعت کا بھی ہم پتہ لگا لیں گے، اور ان کی حدیثوں کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ جو پورا کا پورا یہ اقتباس میں نے پڑھا، یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، ٹھیک ہے جی۔ کوفہ کے بعد پھر کیا ہوا، جب بصرہ کے علاقے میں قدر کے مسئلے میں لوگوں نے انکار کیا، قدر سے انکار کر دیا کہ تقدیر پہ جو تھا وہ پراپر ان کا ایمان نہیں تھا، اور اس میں لوگوں کا اختلاف شروع ہوا، تو پھر یہی مسئلہ شروع ہو گیا کہ اب کون سی حدیث کو لیا جائے اور کون سی نہیں لیا جائے۔ اس وقت بہت سی ایسی ایون احادیث مبارکہ موجود تھیں جو کہ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، مطلب ان کو منسوب کیا جاتا تھا۔ اور بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ عبداللہ بن عباس جو کہ 66 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے، انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ شاید حضرت علی نے کبھی کہی نہ ہوں گی۔ تو یہ جو سارا کا سارا ایک ڈسکشن اور یہ پورا کا پورا ہسٹوریکل اگر آپ کو چیک کریں، بہت ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ اس سبجیکٹ میں جب تک ہمیں عبور نہ حاصل ہوگا نا، تب تک ہم حدیث پہ صحیح پراپر طریقے سے بحث نہیں کر سکتے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ حدیث کی روایت کو آگے بیان کرنے میں شاید ہم اس حدیث کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اچھا، راویوں کی جانچ پڑتال جو ہے وہ جب تک یہ بڑے کبار تابعین موجود تھے تب تک بھی اتنی وہ پرابلمٹک نہیں تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اعتداد بڑھتا گیا، فتنے بڑھتے چلے گئے، اور پھر جو لوگ جو تھے صحابہ کے نقشے پا پہ راہ تلاش نہیں کر رہے تھے، ان کو ہم تابعی تو نہیں کہہ سکتے، وہ تابعین میں اپنا نام لکھوا رہے تھے اور ان سے بہت سی باتیں منسوب ہو رہی تھی۔ تو وہاں پر پھر بہت سے لوگ تھے جن میں امام احمد بن حنبل صاحب ہیں، انہوں نے، امام بخاری صاحب نے، ان سب نے پھر کیا کیا کہ انہوں نے اس فن میں، اسماء الرجال میں بہت زیادہ کام کیا، اور انہوں نے پھر حدیثوں کے ذوف کو، اس کی قوت کو ایکسپلین کرنا شروع کیا۔ اچھا جی، ایک اور میں اس میں چھوٹی سی بات کر دوں، یہ بہت مطلب امپورٹنٹ ایک سیکٹر ہے کہ جب شروع میں اسماء الرجال کی کتابیں آئی تھی نا، تو جسٹ ایک مختصر سی بات لکھ دیتے تھے کہ فلاں راوی ہیں، وہ ایسے ایسے صاحب تھے، ان کی یہ عادات و اطوار تھی، یعنی وہ سچ بولتے تھے۔ لیکن پھر بعد میں جو امپورٹنٹلی اس میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام ہوا وہ ابن عساکر کے دور میں ہوا تھا، اور آپ ابھی چیک کریں گے تو بہت سی
مرزا نے بھی اپنی کتابوں میں ابن عساکر کا نام لے کے کئی چیزیں اس میں مینشن کی ہوئی ہیں، لیکن وہ مطلب صرف اس کے جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں وہ لیے ہوئے ہیں، جو اس کے حق میں نہیں وہ سب چھوڑ دی ہوئی ہیں. تو ابن عساکر صاحب جو تھے نا، انہوں نے بغداد اور دمشق کی پراپر ہسٹری لکھی تھی، اور اس وقت انہوں نے پھر بہت زیادہ ڈیٹیل میں تقریباً تمام جو راویان حدیث تھے ان کے تذکرے اس میں شائع کیے تھے. پھر اس کے بعد عبد الرحمن المنذی تھے، انہوں نے بھی کتاب لکھی الکمال، اور اس کے اندر انہوں نے، بلکہ اس کا پورا نام انہوں نے لکھا تھا تہذیب الکمال. پھر وہاں پر بھی آپ نے، خود آپ دمشق کے رہنے والے تھے، چونکہ عراق سے بلونگ بھی کرتے تھے، تو آپ نے اس کی مزید تفصیلات جو تھی وہ وہاں پر لکھ دی. تو یہ جو ساری باتیں ہیں کہ ہم کسی بھی حدیث کو اگر سمجھنا چاہیں تو جب تک ہم اس حدیث کی پوری ڈیٹیل نہیں لے لیتے، جس میں صرف اس حدیث کا متن نہیں بلکہ تمام جتنے بھی راوی ہیں اس حدیث کے، ان کی تمام زندگی کے حالات، ان کا ہسٹوریکل اس وقت کیا بیک گراؤنڈ تھا، ان کا جو علمی طور پہ بیک گراؤنڈ تھا وہ کیا تھا، یہاں تک کہ ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کو ذوق تو نہیں لاحق ہوتا تھا، اگر وہ روایت کرتے تھے، کوئی بات پیش کرتے تھے تو اس میں کہیں جھوٹ کا احتمال تو نہیں تھا. یہ سب باتیں بہت اہم ہیں. اور سب سے مزے کی بات یہ کہ جو بیسک چیز ہے کہ لوگوں کی اگر آپ ڈیٹ آف ڈیتھ چیک کریں تو وہ آپس میں ان کا زمانہ ہی نہیں میچ کر رہا، ایون دے آر کانٹمپریری بھی نہیں ہے، ہم اثر بھی نہیں ہے کہ ایک زمانے میں ہو تو ہم کہیں کہ فلاں نے فلاں سے سنا. تو جب وہ چین، وہ لنکیج، وہ راویوں کا پورا جو کانٹیکٹ ہے جب وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکا، تو پھر ایسے الفاظ کو نعوذ باللہ ہم حدیث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور اس کو اگر جماعت احمدیہ حدیث کہتی ہے تو پھر ان کو سوچنا چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے جو اس کو حدیث مبارکہ سمجھتے ہوئے اس بات پر اتنا استدلال کرتے ہیں اور مرزا صاحب کو اس سے ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے زیوم کر بھی لیا جاتا کہ واقعی یہ روایت بڑی کوئی مستند تھی، اگر کر لیتے، جو کہ ہمارا کرنا بنتا نہیں ہے یہ سارا کچھ چیک کرنے کے بعد، لیکن اس کے باوجود اگر ہم اس کو کسی وقت مستند قرار دے بھی دیتے تو ہسٹری نے پروف کیا ہے کہ یہ حالات اس طرح سے پورے نہیں ہوئے، اور مرزا صاحب نے جو کلیم کیا کہ مجھ سے پہلے یہ نشان ظاہر نہیں ہوئے وہ بھی ظاہر ہو چکے ہیں. تو بہرحال اس کی اگر ہم درایت دیکھیں، اس کے راویان کو دیکھیں تو بھی یہ سب غلط ثابت ہوتا ہے. اگر ہم اس کو حدیث نہ بھی مانے، ایک قول بھی سمجھے، ایک روایت بھی سمجھے، امام باقر سے منسوب قول بھی سمجھے، تو بھی اس کے متن نے خود ہی پروف کر دیا کہ دس واز آل رانگ، دس واز آل فالس، سب کچھ جھوٹ پہ مبنی ہے، اور مرزا صاحب کا پورا کلیم جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی ہے. وائس پریزیڈنٹ صاحب، پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے، آپ بھی پیغام دینا چاہیں گے قادیانی جماعت کے یعنی مرزا صاحب کے ماننے والوں کو؟ جی بالکل شمس الدین صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پورا ہماری ایک لائف کا ایک بہت بڑا عرصہ ہے جس کو کہ انہوں نے دیمک کی طرح چاٹا ہے، انہوں نے ہماری لائف کو سپوائل کیا ہے، انہوں نے ہمارا وقت ضائع کیا ہے، انہوں نے ہمارے ریسورسز ڈپلوائے کیے غلط طریقے سے، تو ظاہر ہے کہ ہمارا خون کھولتا ہے. تو میں آخر میں ایک میسج جو ہے وہ دینا چاہتی ہوں ان کے بڑے بڑے مربیان کو. دیکھیے، علماء جو ہوتے ہیں نا، ان پہ پورے کے پورے جو جس قوم کو یا جس جماعت کو وہ لے کر چل رہے ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے علماء پہ. اور اگر جماعت احمدیہ کے علماء اور مربیان جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ حق پر ہے اور صحیح اسلام ان کے پاس ہے، تو پھر خدا را اپنے لوگوں کو دھوکہ مت دے. دیکھیے، جہاں پر اگر حدیث کا متن ضروری ہے نا تو وہاں پر سند بھی ضروری ہے. اسماء و رجال کے علم کے بارے میں لوگوں کو بتائیں. اس وقت کی اگر آپ کو بکس کا نام نہیں معلوم، اگر آپ کے پاس ایسا وہ ڈیٹیلز نہیں ہے، تو بہت سی اہم بکس لکھی گئی ہیں اس پورے علم پہ. امام احمد بن حنبل نے معرفت الرجال لکھی تھی، بہت امپورٹنٹ ہے، آپ وہ چیک کر سکتے ہیں. امام بخاری صاحب نے تاریخ امام بخاری لکھی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، پوری ڈیٹیل اس میں موجود ہے. پھر اس کے علاوہ تاریخ کی کچھ ایسی بکس ہیں جس میں میں نے اسپیشلی آپ کو ریفر کیا کہ ابن عساکر صاحب نے بہت ڈیٹیل کام کیا ہوا ہے، اور تاریخ دمشق انہوں نے لکھی ہوئی ہے جس کی 8 جلدیں ہیں باقاعدہ. تو یہ چیزیں بھی خدارا خود بھی پڑھیں، ان پہ نہ صرف پوری کی پوری جماعت احمدیہ کی امت جو ہے وہ ان کا منہ دیکھ رہی ہے اور ان کی ذمہ داری ان پہ عائد ہوتی ہے، ان کے اپنے سیلف کی، اپنے نفس کی ذمہ داری بھی ہے ان پر اپنی اولاد کی، اپنی نسل کی ذمہ داری بھی ہے. تو صرف اور صرف یہ نہ سوچیں کہ مرزا صاحب کو فالو کر لیا تو اندھا دھند ان کی تقلید کرنی ہے، بلکہ خود بھی پڑھیں، علم کو پراپر طریقے سے حاصل کریں اور لوگوں سے نہ دھوکہ دہی کریں. خدارا یہ معصوم لوگ ہیں، ان کو مت ورغلائیں، ان کو مس یوز نہ کریں، خود اپنی آخرت کی بھی فکر کریں اور ان کی آخرت کا بھی خیال کریں. اگر اب بھی ان کو سمجھ نہ آئے تو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، یا رب نہ وہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں اور. واہ، ماشاءاللہ. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us
utter creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely